الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولیاء کرام کی عظمت و شان کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ سلسلہ ہے، اور کوشش یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے ولی کے بارے میں ہے، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 13 سے یہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی انہی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہ تھے، یہ ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت عطا کی، ان کی زبان حکمت کا سرچشمہ تھا، ان کا دل حکمت سے معمور تھا، ان کا کلام حکمت سے پر تھا، یہ لوگوں کو حکمت کا واعظ کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو حکمت کی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ولی کا تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 سے لے کر آگے متعدد آیات کے اندر حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے ولیوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ پھر ان کے جو اچھے اخلاق ہیں، جو ان کے اچھے اوصاف ہیں، جو ان کے اچھے کمالات ہیں، جو ان کی اچھی وعد و نصیحت ہے، جو ان کی اچھی باتیں ہیں، جو ان کی نصیحت کا کلام ہے، جو ان کا حکمت پر مشتمل کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو واعظ کی باتیں ہیں، جو نصیحت کی باتیں ہیں، جو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اے میرے بیٹے، حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ خوف خدا ان کو دلایا کہ جو بھی عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو قیامت کے دن تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا۔ پھر مزید فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، مصیبت پہ صبر کر، بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ پھر مزید ان کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو مزید نصیحت فرمائی وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ چلنے کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان نصیحتوں کو قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ تو اولیاء کرام کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے
اس کے اندر ایک بہت بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی نصیحتیں ہیں، جو ان کا کلام ہے، جو وہ دوسروں کو سمجھاتے تھے، جو وہ امر بالمعروف کرتے تھے، جو نہی عن المنکر کرتے تھے، جو دین کی طرف بلاتے تھے، جو نیکی کی طرف بلاتے تھے، جو خدا کی طرف بلاتے تھے، ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، اور ان کا تذکرہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو سورہ لقمان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک اور تذکرہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی کا تذکرہ ہے اور قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے ولی کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، سونے اور جواہرات سے مرصع ہے، عظیم الشان، وسعت میں اور طول و عرض کے اندر بہت بڑا ہے، اور 1 مہینے کی مسافت پر دور موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے جو ارشاد فرمایا ایھا الملأ، اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے لے آئے، جب تک وہ میرے پاس پہنچے اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ دربار کے اندر ایک جن حاضر تھا، اس نے عرض کیا اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے اس دربار سے کھڑا ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا، میرے اندر بڑی قوت ہے، میرے اندر بڑی طاقت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے اپنی نظر مبارک ہٹا لی۔ اب دربار میں بیٹھا ہوا ایک ولی، تفسیروں کے اندر جن کا نام عاصم بن برقیہ مذکور ہے اور کثیر تفاسیر کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اور یہ وہ ولی کہ جن کے پاس علم الکتاب ہے، اسم اعظم کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں ہی کو ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پاس وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مستقرا عنده، ادھر بات ہوئی، ادھر تخت موجود ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کو اپنے پاس دیکھا قال هذا من فضل ربی، تو فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، جو اس لیے ہوتا ہے لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام تو شکر گزار بندے تھے۔ تو جن کے دربار کا ایک ولی یہ طاقت و قوت رکھتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک دور دراز کی مسافت سے ایک بہت بڑے تخت کو لے آئے، تو جب دربار کا یہ ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کو یہ قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اپنے اور سلسلے کے اندر کلام کریں گے۔ یہاں صرف اتنا تذکرہ کرنا مقصود کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، جو حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مطلقاً اولیاء کرام کے حوالے سے بیان فرمایا، جس میں اولیاء کرام تمام کے تمام آ گئے، جو بھی خدا کا دوست ہے، جو بھی خدا کا مقرب ہے، جو بھی خدا کا پسندیدہ ہے، جو بھی خدا کا محبوب ہے، جو بھی خدا کا ولی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے دوست کون ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خدا کا ڈر ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو کیا بشارت عطا فرماتا ہے، ان کو کیسے خیر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو یہ مطلقاً تمام اولیاء کرام کے حوالے سے تذکرہ کر دیا کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو یہاں پر بھی بطور خاص اولیاء اللہ کا لفظ بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے انہی ولیوں کی شان کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، پارہ نمبر 24، ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ثابت قدم رہے، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں جنت اور جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور یہ فرشتے ان ولیوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس لیے کہ یہ خدا کے دوست تھے، یہ خدا کے دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے دوست بن گئے، خدا کے دوست فرشتے ان کے دوست بن گئے، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ، تمہارے لیے یہاں ہر وہ چیز ہے جس کا تمہارا دل خواہش کرے گا، اور تمہارے لیے یہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں بشارتیں دیتے ہیں، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت کی بشارت لو، دنیا و آخرت کے اندر ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا، اور اب ان ولیوں کے تذکرے کے ساتھ ان کے کچھ اوصاف بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ ان کے اوصاف کا باب ایک جدا گانا باب ہے، لیکن ان اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 28، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ ارشاد فرمایا اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ فرمایا گیا اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تیری آنکھیں دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے۔ یہ لوگ جو خدا کے دوست ہیں، جو خدا کے ولی ہیں، جو خدا کے پیارے ہیں، جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں، جو خدا کی رضا کے طلبگار ہیں، جو خدا کی رضا کی خاطر ہر کام کرنے والے ہیں، تیری نگاہیں ان کو چھوڑ کر دوسروں پر نہ پڑیں۔ فرما دیا
ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس کی پیروی ہرگز نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ جن کے دل خدا کی یاد سے غافل ہیں ان کے پیچھے نہ چلنا، بلکہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کی پیروی کرنا جو میرے راستے کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو جو خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ صبح و شام یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو صبح و شام خدا کو یاد کرنے والا گروہ کون سا ہے؟ خدا کی یاد میں مگن رہنے والا، جن کی زبانیں خدا کی یاد سے تر رہتی ہیں، جن کے اعضاء خدا کے خوف میں مصروف رہتے ہیں، خدا کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ اولیاء کرام کا گروہ، اللہ کے دوستوں کا گروہ، اللہ کے پیاروں کا گروہ۔ اور ہمیں فرمایا گیا اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھو، اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھو، ان کی صحبت ملتی ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کی صحبت کے اندر بیٹھنا نصیب ہو جائے، ان کا تذکرہ کرنا نصیب ہو جائے، ان کے حالات و واقعات پڑھنا نصیب ہو جائے، ان کی پیروی کرنا نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ محبت کرنا نصیب ہو جائے۔ تو اپنی جان کو مانوس رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام خدا کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہوئے، اور اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو خدا نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ تو غافلین نہیں بلکہ ذاکرین کے اندر بیٹھنا ہے، غافلین کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ ذاکرین کے پیچھے چلنا ہے۔ اور ذاکرین کا جو سب سے اعلیٰ گروہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا گروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان ولیوں کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اطاعت، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔